السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تيأسوا من روح اللہ انہ لا ييأس من روح اللہ الا القوم الكافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل قدر بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوان بھائیوں اور دوستوں، اس وقت پورے عالم میں ایک عجیب بحران چل رہا ہے۔ جگہ جگہ بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے، سکون اچاٹ ہو رہا ہے، لوگ طرح طرح کے ٹینشنز اور ڈپریشن میں جا کر نئے نئے امراض، نئی نئی بیماریاں اپنے اندر لا رہے ہیں۔ حالات سے انتہائی پریشان نظر آتے ہیں، نہ گھروں میں سکون، نہ بازاروں میں چین، نہ دوستوں میں عزت، بلکہ ایک عجیب بے چینی اور اضطراب کا ماحول بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بالخصوص امت مسلمہ کے ینگسٹرز اور نوجوان ذہنی طور پر اس مرض میں تیزی سے مبتلا ہو رہے ہیں کہ میری زندگی بوجھ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میرے اندر کوئی صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے، میں ہی سب سے بڑا حالات میں گھرا ہوا فرد ہوں، میرے ہی ساتھ امتحانات، آزمائشیں، سزائیں اور پکڑ کا معاملہ چل رہا ہے، میں ہی سب سے زیادہ پریشان حال ہوں۔ اس طرح کی سوچ آج نوجوانوں میں بڑھ رہی ہے، اور یہ سوچ سینکڑوں بیماریوں کو وجود میں لانے کا سبب بن رہی ہے۔ قرآن و حدیث کا اگر ہم مطالعہ کریں گے
تو رب تعالی جل مجدہ نے ہمیں جو اسلام عطا فرمایا، ہمیں جو کلمہ عطا فرمایا، ہمیں جس مذہب میں اللہ نے پیدا فرمایا، اور ہم جس قرآن کو ماننے والے ہیں، اور ہم جس پیغمبر اسلام سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اسلام میں مایوسی نہیں ہے۔ اسلام امیدوں کے جاگنے کا نام ہے، اسلام امیدوں کو بروئے کار لانے کا نام ہے، اسلام حوصلے کا نام ہے، اسلام عزم اور ارادے کا نام ہے، اسلام آگے بڑھنے کی اور بڑھتے رہنے کی تعلیم دیتا ہے، اسلام ایک نیا عزم اور نیا حوصلہ اور اپنے اندر نئے افکار کو وجود میں لانے کا درس دیتا ہے۔ اسلام نے کہیں نہیں سکھایا اپنے ماننے والوں کو کہ مایوس ہو جاؤ، ڈپریشن میں چلے جاؤ، ٹینشنز میں مبتلا ہو جاؤ، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ اسلام نے ہمیشہ اپنے پاسٹ کو اور ماضی کو بھولنے کا درس دیا اور آگے بڑھنے کا اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے کا سبق سکھایا ہے۔ چاہے مسلمان نوجوان معاشی اعتبار سے پریشان ہو، معاشرتی اعتبار سے پریشان ہو، گھریلو اعتبار سے پریشان ہو، یا بزنس اور فائنینشلی پرابلمز اس کو تنگ کر رہے ہوں، ان سب کے باوجود بھی ایک سچا مسلمان کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو ہمیشہ اور ہر پل یوں سوچے گا کہ میں اگر ڈپریشن یا ٹینشن یا طرح طرح کی مختلف بیماریوں میں اور پریشانیوں میں اور حالات میں گھر جاؤں تب بھی میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرے اللہ کی قدرت ہے اور میرے ساتھ میرے اللہ کی مدد ہے۔ چاہے خاندان چھٹ جائے اور دور ہو جائے، چاہے محلے والے مجھے دور کر دیں، چاہے اپنے پرائے بن جائیں، چاہے جانے پہچانے چہرے اجنبی چہرے بن جائیں، لیکن اللہ کی مدد ایک دن میرے ساتھ شامل حال رہے گی، اللہ کی نصرت رہے گی، اللہ کی مدد رہے گی، اور اللہ کی قوت اور اس کی مدد اور اس کے ارادے سے کامیابی کی منزلوں پہ میں پہنچوں گا۔ ایک سچا مسلمان یہ سوچتا ہے۔ قرآن کریم نے یوں درس دیا، اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے ہیں سوائے کافر قوم کے، سوائے انکار کرنے والوں کے، جس کو یقین نہ ہو کہ اللہ نہیں ہے، اور جو انکار کر رہا ہو اللہ کی قدرت پر، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کے وجود کو، اللہ کی ملوکیت کو جو نہ مانتا ہو، وہ ان سارے حالات سے ڈر کر بزدل ہو کر ہمت ہار جاتا ہے۔ لیکن ایک سچا مسلمان کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا ہے۔ ایک نہیں دو نہیں، سینکڑوں ایسے احادیث ہیں، سینکڑوں ایسی احادیث ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں بھی کسی صحابی کو بزدلی کی تعلیم نہیں دی، بلکہ عزم اور حوصلہ دلایا، امید دلائی۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، آپ نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، سخت گرما کا موسم ہے، عرب کی سرزمین، اور وہاں کی ریتیلی گرمی اور وہاں کی گرمی کی شدت، نہ اے سی ہیں، نہ ہوائیں ہیں، نہ محلات ہیں، چٹانیں ہیں، سرنگ کھودی جا رہی ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، صحابہ اکرام کے ہاتھ میں کدال ہے، صحیح سے بدن پر کپڑا نہیں ہے، پسینے میں شرابور ہو رہے ہیں۔ عالم یہ ہے وقت پر کھانا نہیں ہے، روٹی میسر نہیں ہے، فاقوں سے گزر رہے ہیں، حالات ایسے
کہ اپنے جسم کو کھڑا کرنے کے لیے عربوں میں دستور تھا کہ ایک پتھر کو پیٹ پر باندھا کرتے تھے تاکہ کمر نہ جھک جائے۔ صحابہ کے حالات ایسے چل رہے تھے کہ سینکڑوں صحابہ اکرام بھوک اور فاقے کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی کے حکم پر لبیک کہہ کر خندق کھودنے میں مصروف عمل تھے۔ کیا ہوا؟ صرف صحابہ نہیں، ایک صحابی رسول نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آنسو بہانے لگے اللہ کی مدد کے لیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ آ کر اپنا پیٹ انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، بھوک اور شدت کی تیزی کی وجہ سے چلنا محال ہو رہا تھا، پیٹ پر پتھر باندھ لیا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور یوں فرمایا، ہاں تمہارے نبی نے بھی 3 دن سے کوئی لقمہ نہیں کھایا ہے اور تمہارے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اور پھر یوں فرمایا کہ سن لو، آپ نے ایک چٹان جب نہیں پھٹ رہی تھی تو آپ نے اپنے کدال سے اس کو مارا اور پھر اس کی جو چنگاریاں اڑنے لگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی اب تو ایسے ہی غربت میں، ایسے ہی حالات میں، ایسے ہی پریشانیوں میں بس ایسے ہی دب دب کر مظلومانہ زندگی گزار لیں گے، اسلام یہی تعلیم دیتا ہے۔ نہیں، بلکہ آقا دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں فاقوں میں اور گرمی کی شدت میں چٹان کو ہاتھ سے پھوڑ رہے ہیں اور ہاتھوں پر، صحابہ اکرام کے مبارک ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، ایران اور روم کے فتح ہونے کی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، پیشن گوئی سناتا ہوں کہ ایران جیسی طاقت سپر پاور طاقت سمجھی جاتی تھی اس دور میں، اور پھر ان دونوں طاقتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے، اسلام کے ماتحت ہونے والی ہے اور وہاں کی ساری طاقتیں اسلام کے قبضے میں آنے والی۔ امید دلائی، حوصلہ بڑھایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، یقیناً دنیا کا کوئی عیش نہیں ہے، دنیا کا آرام کوئی آرام نہیں ہے، اصل آرام تو آخرت کا ہے۔ اے اللہ، انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ آپ نے دعا دی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں آقا تشریف فرما ہے، ایک صحابی رسول اندر آئے اور آپ نے بے ساختہ وہ صحابی رسول چیخ مار مار کر رونے لگے اور پھر ان کی زبان سے نکل رہا ہے یہ لفظ، واہ ذنبا، اے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، کہ میں تو گناہوں میں ڈوب چکا ہوں، کیا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قریب کیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قریب کیا اور یوں فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس طرح تم دعا کرو، اپنے گناہوں پر واویلا مت کرو، بلکہ یوں اللہ سے مانگو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں سے آپ کی مغفرت بہت زیادہ وسیع ہے، فاغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یوں نہیں فرمایا کہ ہاں تمہارے گناہوں کا کیا ہوگا، تمہاری مغفرت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو ہمت دلائی، ان کو امید دلائی، ان کو مایوس ہونے سے بچایا اور ان کو ڈپریس ہونے سے بچایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا کا ادب بھی بتایا، دعا کا طریقہ بھی سکھلا دیا۔
تو میرے عزیز دوستو، مجھے اور آپ کو حالات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ فائنانشلی پرابلمز اگر آئیں زندگی میں تو مسلمان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، مایوس ہو کر اپنے گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بزنس لاس میں جا رہا ہے، مسلمان مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے تقدیر، اللہ کے فیصلوں پر نگاہ رکھنا چاہیے، اللہ کے فیصلوں پر نظر رکھنا چاہیے۔ سینکڑوں نوجوان ہیں ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ، مسلم طبقے میں ایسا نہیں کہ ایجوکیٹڈ نوجوان نہیں ہیں، بہت سے مسلم لڑکیاں ماشاءاللہ بہترین تعلیم یافتہ ہیں، مسلم نوجوان لڑکے ماشاءاللہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن اس کے باوجود کئی نوجوانوں کو اچھی جاب نہیں ملا کرتی ہے۔ مینیجر جو بنا ہوا ہے اس کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس کے انڈر میں کام کرنے والا کافی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے مسلمان، اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، کمپنی چھوڑ دیتا ہے۔ نہیں میرے دوستو، ایسا فیصلہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، حوصلہ رکھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، دعا مانگنا چاہیے، اور پھر اللہ سے یقین رکھنا چاہیے کہ منزلیں کامیابی کی میں چھو لوں گا انشاءاللہ۔ عہد نبوی کا ایک واقعہ جو کہ عجیب و غریب واقعہ، ایسے واقعات بہت کم مستند ملا کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مستند روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر رونے لگتے ہیں، اور پھر دل سے تکلیف کا ان پر جو کیفیت گزر رہی تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا۔ آپ نے قریب کیا، پوچھا کیا بات ہے، ہچکیاں لینے لگے، رونے لگے۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا اے اللہ کے نبی، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، بہت بڑا ظلم ہو گیا، میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی، اسی ڈر سے رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، زبان لڑکھڑا رہی ہے، یا رسول اللہ، روزے کا عالم، رمضان کا مہینہ، روزے میں تھا میں، اور روزے کے عالم میں میں نے اپنی بیوی کے ساتھ میں مجامعت کر لی، میرا روزہ بھی گیا، اس کا روزہ بھی گیا، اور میں نے اتنا بڑا کام کر لیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ توقف فرمایا، اور آقا نے پھر فرمایا، پھر وہ رونے لگا۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قریب کیا اور یوں فرمایا غلام کو آزاد کر دو۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، مسکین ہوں، غلام میرے پاس نہیں ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 60 روزے رکھ لو۔ یا رسول اللہ، کمزور ہوں، اس کی طاقت نہیں رکھتا، 60 روزے میں نہیں رکھ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہوں، 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی کچھ اور فرمانے کا ارادہ فرمایا، اتنے ہی میں ایک صاحب نے کھجور کا ایک تھیلا لا کر وہاں رکھ دیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں رکھ دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا لو، یہ کھجور کا تھیلا اٹھاؤ، جاؤ مدینے کے فقراء اور مساکین میں اس کو تقسیم کر دو۔ انہوں نے پھر فرمایا یا رسول اللہ، مدینہ طیبہ میں مجھ سے بڑا کوئی مسکین نہیں ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے گھر کو کھلا دو، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ اور یہ جملہ ارشاد فرماتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر ہنسی آنے لگی، اور صحابہ نے دیکھا، آپ نے فرمایا جا اپنے گھر والوں کو کھلا لے۔ امید، آس اور مغفرت کے لیے قریب اللہ کے نبی نے کس طرح کیا، اور یوں فرمایا جا تیرے گناہ کو اللہ معاف کر دے گا۔ فرمایا میرے عزیز دوستو، اتنا گناہ ہو گیا، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین باتیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی۔ انہوں نے فرمایا یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا۔ آئی تھی کھجوریں، اس معاملے میں بھی فرمایا کہ مجھ سے بڑا مسکین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا جا تو اور تیرے گھر والے کھا لے، اللہ تیری مغفرت کرے گا۔ تو میرے دوستو، یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ چاہے کسی بھی معاملے میں اگر حالات سے مقابلہ ہو جائے، حالات سامنے آ جائیں، حالات میں گھر جائیں، تو پھر ایک سچا مومن پریشان نہیں ہوگا، واویلا نہیں کرے گا، اور ڈپریشن میں نہیں جائے گا، ٹینشن میں مبتلا ہو کر مزید بیماریوں کو دعوت نہیں دے گا، بلکہ جتنے سارے حالات آ جائیں، ایک سچا مومن اللہ کے فیصلے پر راضی رہے گا، اللہ سے دعائیں مانگے گا، کوشش کو برابر جاری رکھے گا، اور اللہ پر توکل کرے گا۔ یہ وہ کام ہے جو مسلمان کو کرنا چاہیے۔ کیا؟ ایک تو یہ ہے تقدیر پر راضی رہے، جو ہوتا ہے انہوں کرائے، انہوں کرائے، وہ کرائے، یہ کرائے، بھئی یہ کرنے کرانے کی چکر کو سب سے پہلے دور کرے، اللہ کی ذات پر توکل کرے، اللہ کی ذات پر یقین کرے۔ اللہ رب العزت نفع چاہیں نفع ہوگا، نقصان چاہے نقصان ہوگا۔ میں اتنا ہٹا کھٹا ہوں، طاقتور ہوں، ٹائم پر برابر کھا رہا ہوں، دعوتیں 3 بجے رات تک ہو رہی ہیں، اور پھر صبح فجر چھوڑ کر سو رہا ہوں، کوئی فکر نہیں، بس اوروں کی روٹیاں توڑ رہا ہوں، تو کہاں اللہ کی مدد آئے گی؟ کہاں اللہ کی نصرت آئے گی؟ کہاں اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی؟ سچا مومن وہ ہے کہ اللہ رب العزت پر کامل توکل کرے۔ فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلی لرزقتم کما ترزق الطیر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم پرندوں کی جرا طرح سے اللہ پر توکل کرو گے، اگر تم اللہ پر توکل اسی طرح کرو گے جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو فرمایا اللہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جس طرح وہ اپنے پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح کو وہ بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، شام کو بھرے پیٹ گھونسلوں میں جاتے۔ بعض نوجوانوں کا بھی یہی عالم، عزم اور حوصلہ نہیں، کام سے جی چرانے کے لیے فاسٹ، تو کہاں کامیابی ملے گی؟ ناچنے اور گانے میں مصروف کرنے کے کام یہ ہے اللہ پر توکل کریں، محنت جاری رکھیں، اور جو ملا اس پر شکر ادا کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے معاملے میں تم اپنے سے اونچے مرتبے والوں پر نگاہ رکھو تاکہ تم دیندار بن جاؤ، دنیا کے معاملے میں تم اپنے سے نیچے لوگوں پر نگاہ رکھو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، شکر کرنے کی عادت ڈالیں، اللہ پر توکل کریں، صدقے کا اہتمام کریں، دعاؤں کو کثرت سے جاری رکھیں، صلہ رحمی کریں، خاندانی رشتہ داروں کو جوڑے رکھیں، رشتوں کو اگر توڑیں گے برکتیں اڑ جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو ہمت کے ساتھ، عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، شکر کے ساتھ اور تقدیر پر رضا کے ساتھ آگے بڑھتے رہنے اور کامیابیوں کی منزلوں کو چھوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ نظر بس سے سب کی حفاظت فرمائے، ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔